کی اہمیت کیا ہے وہ بیان فرمائیں گے علامہ پروفیسر محمد نوید حمدانی صاحب۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ آج کی اس نشست میں علامہ عبدالحمید مدنی صاحب کی طرف سے دی جانے والی ہدایات اور رہنمائی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے درود و سلام حضور جانے جانا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ میرا معمول درود شریف کو پڑھانے کا، ایسے درود شریف کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں، لیکن ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پڑھ کے اپنی محفلوں کو حسین بنا لیا کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہ ضیاء شریعت کورس کی ہر نشست خوبصورت اور حسین ہے، اور جب ہم حضور جانے جانا کے ذکر خیر سے جس کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس حسن میں اور اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقیدہ توحید کے بعد آج ہمارا سبق ہے عقیدہ رسالت کے حوالہ سے، کیونکہ میرا ٹاپک تھا بنیادی عقائد کا۔ بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ توحید پڑھا ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے عقیدہ رسالت۔ ٹاپک کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے بعد انتہائی اہم عقیدہ ہے عقیدہ رسالت کا، بلکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، رب کریم کا وجود باری کا تعارف، دیگر رب کریم کا تعارف کروانے والی ہستیاں بھی انبیاء اور رسل کی ہستیاں ہیں۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر رب کریم چاہتا تو ان اسباب کے بغیر بھی وہ اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنے سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ میں نے چونکہ کل بھی گزارش کی تھی کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سلسلہ ہے اللہ رب العالمین کا اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کا، تو وہ سب سے بہترین ذریعہ اور اسباب کیا ہیں؟ انبیاء اور رسل کی ذوات۔ اب یہ عقیدہ رسالت، سب سے پہلے سمجھیے کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جانے جانا تک جملہ انبیاء اور رسل کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ من جملہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ تعریف یہ یاد رہے گی، عقیدہ رسالت کیا ہے کہ جملہ انبیاء اور رسول کو سچا تسلیم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی کمزور نظریہ رکھنے والا شخص کبھی دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی یہ عقیدہ رسالت ہے، اس لیے کہ اللہ رب جہاں تک نفس نبوت کا تعلق ہے نا، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم نبیوں اور رسولوں کے درمیان نفس نبوت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے۔ بولیے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جہاں تک نفس نبوت کا تعلق ہے تو کوئی تفریق نہیں ہے۔ آگے فضائل و کمالات کا، جس طرح کل میں نے آپ کو ایک مثال میں بتایا تھا کہ تخلیق کے لحاظ سے اولاد اور والدین ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب فضائل اور کمالات کی باری آتی ہے تو پھر زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ اگر اولاد نبوت کے مقام پر بھی فائز ہو تو اس کے لیے بھی ماں باپ کا مقام و مرتبہ اپنے سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا
اور سورہ فاتحہ تلاوت کر چکا ہوتا اور میری ماں آواز لگاتی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے قدمین شریفین میں حاضر ہو جاتا. یعنی جہاں تک فضائل و کمالات کی بات ہے تو بہت سارا فرق آ جاتا ہے، لیکن جہاں تک تخلیق کی بات ہے اولاد اور والدین کے ایک جیسے ہیں. اب اسی طرح جہاں تک نفس نبوت کا تعلق ہے تو تمام انبیاء اور رسل کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن فضائل و کمالات کے بارے میں آگے اللہ کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں آگے درجات فضائل کے بے شمار کیا ہے فرق ہیں. لیکن جہاں تک نفس نبوت کا تعلق ہے تو عقیدہ رسالت یہ ہے کہ کسی ایک نبی کے بارے میں بھی اگر کمزور عقیدہ نظریہ ہوگا تو بندہ دار اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جملہ انبیاء کرام کو سچا تسلیم کرنا. اچھا ایک یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ رسالت میں جملہ انبیاء اور رسول کو سچا تسلیم کرنا ضروری ہے اور ہیں بھی وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول، تو پھر ان کی لائی ہوئی شریعت بھی تو سچی ہے، ان کے احکامات بھی تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہر نبی کی شریعت پر عمل کرنا بھی لازم ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی لازم غور سے سن لیں کہ انبیاء اور رسول پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن اس ایمان میں ہر نبی کی شریعت پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر سابقہ انبیاء کرام کی جو شریعتیں ان کے احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے. لہٰذا اب قیامت تک شریعت صرف اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، لیکن سارے انبیاء کرام کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے. عقیدہ رسالت سمجھ آ گئے تو سبحان اللہ کہیں ایک دفعہ ذرا. یہ عقیدہ رسالت ہے. آگے انبیاء اور رسول انبیاء کرام کی نا کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مشترک ہیں. آج میں اس ٹائم میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف عقیدہ رسالت سمجھا سکوں. مشترک انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں. انبیاء کرام کی خصوصیات یعنی کچھ شانیں ایسی ہیں کہ جو جملہ انبیاء کرام میں ایک جیسی ہیں. مثال کے طور پر ایک شان انبیاء کرام کی یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کیا ہیں؟ صادق اور امین. کیا ہیں؟ صادق اور امین. جملہ انبیاء کرام کا بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. دوسرا یہ ہے کہ واجب اطاعت. کیا ہے؟ واجب اطاعت. ہر نبی کے دور نبوت میں اس نبی کے امت پر اس نبی کے کیا ہے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا امتی پر کیا تھا؟ واجب. کیا ہے؟ واجب. ہر نبی کی امتی پر اس نبی کے دور میں اپنے نبی کی اطاعت کیا ہے؟ یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. جس طرح حضرت سیرت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ فطرت کے عین مطابق ہے. اب دیکھیں آگے چل کے آئے گا کہ یہ لفظ بشریت میں کہ انبیاء کرام کو لباس بشریت عطا کر کے دنیا میں مبعوث کرنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان رہتے ہیں، لہٰذا انسان کی جیسی فطرت ہے ایسا ہی رب کریم نے ان میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کو سمجھانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ان کے لیے آسان ہو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے؟ واجب اطاعت. ہر نبی کی شریعت ان کے احکامات پر امتی کا عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ بولیے. واجب ہے. اور اس صحابہ کرام کی مثالیں دے رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کہ اس دور میں بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دی ہوئی احکامات ہیں نا ان پہ بہت سارے سوال اٹھنا شروع ہو گئے جب لوگوں نے اپنی عقل و فہم سے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا حکم ہے، اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. جس طرح ملحدین کے بہت سارے اعتراضات ہیں تو ان کے بہت سارے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا حکم نہ ہوتا اس کے بجائے یہ ہو جاتا. تو یاد رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت کے احکامات ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں، اب امتی کا حق کیا ہے کہ چپ کر کے اس کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. مثال کے طور پر ایک صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں. اب چونکہ ظاہری نئے سلسلے تھے ابھی تعلیمات اسلام کے، شاید اس وقت تک ابھی پیغام نہیں پہنچا تھا کہ امت مصطفیٰ میں مردوں کے لیے سونا کیا ہے؟ حرام. بولیے ماشاءاللہ. سونا کیا ہے؟
حرام۔ اب حضور نے دیکھا کہ صحابی رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو سونے کی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتاری اور اتار کے زمین پر پھینک دی، یعنی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اب محفل برخاست ہوئی، سرکار بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی جانے لگے، تو صحابی رسول نے انگوٹھی اٹھائی نہیں۔ صحابہ کرام انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ قیمتی مال ہے، آپ اس کو اٹھا لے جائیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کی گھر کی خواتین کے کام آ جائے گا، اس کو بیچ کے آپ پیسے لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جس کو یار نے ناپسند کر لیا ہے اس چیز کو میں گھر لے کے جانا بھی پسند ہو نہیں۔ یہ ہے اطاعت کہ جو نبی نے کہہ دیا ہے۔ اب امتی کے لیے یہ سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا۔ اب دیکھیں نماز کا حکم ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور مطلقاً نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو یہ دیکھتے ہو۔ اب کسی ایک صحابی رسول نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ قیام ایسا ہونا چاہیے تھا، رکوع ایسا ہونا چاہیے تھا، سجود ایسے ہونے چاہیے تھے، جیسے حضور کو دیکھا ہے اسی طرح شروع کر دیا۔ آج تک وہ سلسلہ ہم تک پہنچا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو عقیدہ رسالت میں ایک یہ لازمی اہم پوائنٹ ہے کہ امتی پر جملہ احکامات کی اطاعت کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے؟ واجب۔ آگے ایک ہے بشریت، کہ جملہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے لباس بشریت عطا فرما کے دی۔ ایک اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، بہت سارا یہ بھی الجھاؤ پیدا کرتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ دنیا میں انبیاء کرام آئے تو شاید بعد میں اتنی سال کی عمر میں پھر نبوت ملی۔ یاد رکھیں کہ انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت پہلے عطا ہوئی اور وہ دنیا میں بعد میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ عقیدہ یاد رہے گا، نبوت اور رسالت پہلے ملی اور دنیا میں بعد میں جلوہ گر ہوئی۔ اس کی دلیل میں ایک آیت کریمہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، عالم ارواح میں، ابھی انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں نہیں آئے، لیکن عالم ارواح میں رب کریم فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو اکٹھا کر کے ان سے معاہدہ لیا، ان سے کیا ہے عہد لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبوت اور رسالت پہلے ہے اور وہ دنیا میں بعد میں۔ اچھا ایک اس کے حوالے سے ہے کہ بعض مفسرین علماء نے بڑی ایک تحقیق کر کے لکھی ہے کہ اظہار نبوت اس کو کہہ لیں یا اعلان نبوت کہہ لیں، یہ اکثر انبیاء اور رسول نے 40 سال کی عمر میں، دنیاوی 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نبی تھے لیکن اظہار کب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، جس طرح وہ غار حرا کے حوالے سے حضرت فرما رہے تھے۔ سمجھ رہے کہ لباس بشریت عطا کر کے بھیجنا یہ بھی ایک رازوں میں سے راز ہے کہ جس طرح کہ چونکہ انسان بستے ہیں تو انسانوں ہی میں سے وہ انسان نبی بنائیں گے تاکہ ان کا اللہ کا پیغام ان تک پہنچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہتا چلوں، انبیاء کرام یا بالخصوص ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے لیں، آپ بشریت کے لباس پہن کر جلوہ گر ضرور ہوئی ہیں اور قرآن نے آپ کو بشر قرار بھی دیا ہے، فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ لیکن ادب یہ ہے امتی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے، بشر بھی ہے اور بشریت کا انکار بھی کفر ہے، ہم بشریت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ایک ہے ادب۔ ادب یہ ہے، اب مثال کے طور پر میرے والد کا نام فرض کریں اسلم ہے، اب ساری دنیا کہتی ہے یہ اسلم ہے، یہ اسلم ہے، لیکن بیٹا اسلم کہہ کے نہیں پکارے گا، حالانکہ حقیقت یہی ہے وہ اسلم ہے، لیکن اولاد اسلم کہے گی تو لوگ کہیں گے کتنے بے ادب ہیں کہ باپ کو اسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیا کریں ابا جی لے کر نام لے کر یہاں ابو جی کہیں، یہ ادب ہے۔ اس لیے نبی کی ذات بشریت کے لباس میں ہے، لیکن امتی کے لیے ادب یہی ہے کہ وہ بشریت کا لفظ بھی استعمال نہ کرے۔ ادب یہ ہے کیونکہ اس میں سوء ادب ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ معاذ اللہ جس طرح ہم بشر ہیں اسی طرح اللہ کا نبی بھی کیا ہے؟ بشر ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، یہ عقیدہ ذہن میں رہے گا، یہ ادب۔ اچھا میں تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مزید ادب کے لحاظ سے اور بھی خوبصورت نظریہ سامنے آ جائے گا بشریت کے حوالے سے، اور اس کو کوٹ کیا ہے ہمارے آقا مرشد نعمت سیدی حضور ضیاء الامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ کاف کے پاکیزہ آیات میں، جہاں پہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کی تفسیر ہوئی ہے۔
آپ نے بڑے خوبصورت بات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے اپنے دست قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی ہے. میں آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں چونکہ الفاظ پیر مہر علی شاہ صاحب کی اردو بڑی مشکل الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح فرمائی؟ اپنے دست قدرت سے. اور اپنے دست قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ رب کریم نے اپنے شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے. اور اس نسبت سے حضور کو بشر قرار دیا گیا ہے کہ حضور کی بشریت میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کیونکہ پیچھے جو بشریت کا سلسلہ کھولا جائے تو یہ وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے, اور اس بشریت میں کوئی نقص یا کمی کا شائبہ بھی نہیں ہے, کیونکہ رب کریم نے اپنے دست قدرت سے ان کی تخلیق فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ بات چلتے چلتے امام احمد رضا تک پہنچی ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. اس لیے اچھا آگے تاجدار گولڈا نے اس کی وضاحت آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ والی حقیقت ہونا کہ حضور کو اس لیے بشر قرار دیا گیا کہ آپ کی تخلیق یہ جو بشریت نے فرمائی ہے اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, اگر یہ نظریہ ہے تو پھر کوئی حضور کو بشر کہہ سکتا ہے. اگر اتنی سوچ اور فہم نہیں ہے تو پھر حضور کو عام آدمی کے لیے بشر کہنا بھی جائز ہو. یہ عقیدہ یاد رکھے کیونکہ اس میں ادب ہے, اور ادب یہی ہے کہ آپ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑے خوبصورت اسماء گرامی وہ ذکر کیے گئے ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہ میرا خیال میں زیادہ بہتر رہے گا. اور اس حوالے سے میں ایک اور بزرگ ان کی خوبصورت ایک بات آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے بالکل شارٹ ٹائم ہے میرے پاس کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک اور بھی بات پیش کی گئی ہے کہ جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں, بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی, کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلقت من نور اللہ, اللہ نے مجھے اپنے نور سے میری تخلیق فرمائی ہے. اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ کشف سری سے معلوم ہوا ہے, یہ صوفیہ کی بات ہے, کشف سری سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نہ کہ اس امکان سے جو تمام امکانات عالم میں ثابت ہے. ممکنات عالم کے صحیفے کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود نہیں ہوتا, بلکہ ان کی خلقت و امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس عالم سے برتر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور جان عالم کا سایہ کسی کو نظر ہو. سمجھ آ گئی؟ میں نے یہ اتنی ساری بحث اس لیے کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نبی کا جو کہ ادب لازمی ہے, اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر شان نبی کی ہر شان کا ادب ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو نشست ہوگی اس میں مزید اس حوالے سے گزارشات بہت ساری ہیں جس میں بہت سارے ادب کے پہلو بھی نکلتے ہیں. عقیدہ رسالت میں یہ بنیادی عقیدہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہر نبی کی ذات کا ادب ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. ادب کیا ہے؟ واجب ہے. ادب بہت ضروری ہے. ادب کریں گے تو ادب سے ہی بات بنے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے حوالے سے بس صحابہ کرام کی ایک دو باتیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور جانے جانا جب جلوہ گر ہوتے محفل میں بزم میں سعید میں تو سوائے ابو بکر و عمر کے کسی صحابی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں اٹھا کے حضور کے رخ طابہ کی طرف دیکھ سکے. یہ ادب ہے حضور کی بارگاہ. کبھی ساری زندگی آنکھیں اٹھا کے حضور کے چہرے اتر شاید اب وقت نہیں ہے. اسی طرح کہ جب حضرت ویسے کرنی کے پاس مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے تو انہوں نے سرکار کی مبارک کیا ہے بھوم و مبارک کے بارے میں کیفیات پوچھی تو وہ نہیں بتا سکے. علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے چہرے اطہر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تھا. ادب یہ تھا. حضرت حسان ابن ثابت حضور کے ثناخان ہیں, قصیدے لکھتے ہیں حضور کی شانوں کو دیکھ کر,
لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت جب حضور کی کوئی نعت لکھنی ہوتی، حضور کی شان لکھنی ہوتی، حضور کے چہرے اطہر کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاتے اور ان انگلیوں کے گیپ میں سرکار کے چہرے اطہر کی طرف دیکھتے تھے، ڈائریکٹ نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی۔ یہ ہستیاں یہ تحقیق کے لیے نہیں ہیں۔ عقیدہ رسالت میں سب سے بڑی آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ان ہستیوں پہ کبھی بھی تحقیق نہ کریں، بس دل سے ہم نے تسلیم کرنا ہے، اقرار کر لینا ہے کہ ہر نبی اور رسول اللہ کا کیا ہے، سچا نبی اور یہ اتنا سبق یاد رہے گا، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس دور میں تحقیق کی دنیا میں بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں جب اور تحقیقات معاذ اللہ ہماری انبیاء اور رسول تک، صحابہ کرام تک، اہل بیت اطہار تک، صوفیاء اور ان ہستیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیں گے اور علم کے ترازو میں، تو علم اور عقل کے ترازو میں تو وقت کا ولی کامل نہیں آ سکتا، تو اللہ کا نبی کیسے آ سکے گا؟ اس لیے پھر الجھ جائیں گے، اور الجھنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کو یہ کفر کی طرف بات لے جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے اللہ رب العالمین ہمیں جملہ ان مقدس نفوس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔